مجدد کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، مجدد کی مطلب ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے، اسلام کی ترویج ہونی چاہیے، اسلام کی اشاعت ہونی چاہیے۔ اب وہ ترویج و اشاعت کوئی تو کرے گا۔ وہ جو ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں ان کو مبلغین بھی کہا جاتا ہے، ان کو مصلحین بھی کہا جاتا ہے۔ اب جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے یا جو جتنے وسیع پیمانے پر دین کا کام کرتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ مجدد کا وہ ٹائٹل ہے کہ جو ایک حدیث مبارک کے اندر بیان کر دیا گیا، تو لہذا اس وجہ سے خدمت دین کے ایک بہت بڑے نام کو مجدد کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ تو ہمارے لیے بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو تمام اولاد آدم کو فرمایا کہ بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تو تم میں جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا، اور جو نہیں پیروی کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ یوں چلتا تھا کہ ایک نبی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے تھے، اس کی تبلیغ کے لیے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا۔ ایک ہی زمانے میں بہت سے علاقوں میں بہت سے نبی موجود ہوتے تھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں برائیاں پھیلے تو کوئی نیا نبی آ جائے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ تو اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس امت میں ہی ہونا ہے۔ تو ختم نبوت کے بعد اور اللہ کی آخری کتاب کے بعد اب جو سلسلہ ہے وہ اس امت نے ہی اصلاح کا، فلاح کا، اشاعت دین کا، اشاعت اسلام کا کرنا ہے۔ تو لہذا اس کو کسی نے تصنیف کی صورت میں کیا، کسی نے تقریر کی صورت میں کیا، کسی نے خانقاہی نظام کے ذریعے کیا، کسی نے مدرسہ بنانے کے ذریعے کیا۔ تو یوں مختلف حضرات نے مختلف شعبے چن لیے، کوئی مفسر بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی فقیہ بن گیا۔ تو یہ ایک خاص فیلڈ کے اندر کام تھے۔ محدث حدیث میں کام کرتا ہے، مفسر تفسیر میں کام کرتا ہے، لیکن مجدد جو ہے اس کا جو کام ہے وہ اوور آل پوری امت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اوورآل یعنی کہ ورلڈ وائڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ ورلڈ وائڈ کہنا تو ایک دوسری بات ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس کا کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خدمت وہ سر انجام دیتا ہے، یعنی اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بہت محدود سا ہو، محدود جگہ کے لیے ہو، محدود افراد کے لیے ہو، نہیں۔ یا تو اس کے کام کی جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہوگی کہ اس نے اتنے بڑے زمانے کو متاثر کیا ہوگا اور ان میں کام کیا ہوگا، یا اس نے کسی بہت بڑے فتنے کا جواب دیا ہوگا اور اس فتنے کو حل کیا ہوگا۔ تو اصل یوں کہہ لیں کہ فتنوں کے خاتمے کے لیے، لوگوں کی علمی عملی اصلاح کے لیے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے مجدد آتا ہے۔ تو اسے حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایسے بندے بھیجے گا یا ایسا بندہ بھیجے گا جو ان کے لیے ان کے دین کو نیا کر دیں گے، اس پہ آنے والی گرد و غبار کو ہٹا کے جو اصل دین ہے وہ نکھار کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو یہ ہے مجدد کا کانسیپٹ۔